السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حیران کن بات بتاؤں گا کہ بھئی آپ بھی حیران ہی رہ جائیں گے۔ دوستو دیکھو، انسان کو جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے کسی اپنے ہی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو منحوس کہنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو وہ کسی انسان کو منحوس کہتا ہے، کبھی تو وہ کسی جانور کو منحوس کہتا ہے، کبھی تو وہ کسی وقت کو منحوس کہتا ہے۔ دوستو ہے کہ نہیں عجیب بات؟ دوستو آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے یا پھر لوگ ایسے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ دور جاہلیت کو گزرے 1400 سال ہو چکے، لیکن بھائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ مشرکین نے مکہ سفر کے مہینے کو منحوس کہا کرتے تھے۔ اب بھائی وہ اس مہینے کو منحوس کیوں کہتے تھے یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بھائی دیکھو، جو تھے نا مشرکین، وہ بہت زیادہ جھگڑالو لوگ تھے، ہر وقت جھگڑا ہی کرتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی لمبی مدت تک ان کا جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ لیکن بھائی 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں اور وہ بھی حرمت والے مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ان مہینوں میں لڑائی کیا کرتے تھے نہیں۔ لہٰذا ان لگاتار 3 مہینوں کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ ہر طرف لڑائی ہی لڑائی شروع کر دیتے اور وہ کہتے کہ بھئی دیکھو سفر کا مہینہ منحوس ہے، جب بھی سفر آتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ کیسے چاروں طرف لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بیوقوف ایسے تھے کہ منحوس تو خود تھے لیکن کہتے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ دوستو کیسے بیوقوف لوگ تھے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سفر کے مہینے کو منحوس کہنا بالکل بھی درست نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ دوستو دیکھو، پوری دنیا کی بات ایک طرف، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف۔ جب آپ نے کہہ دیا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا تو چاہے پوری دنیا سفر کے مہینے کو منحوس کہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ دوستو سفر کے مہینے کو یا کسی بھی چیز کو منحوس کہنا یا بدشگونی لینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ 2 حدیثیں سنیے۔ بھئی ایک تو حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لا یسب احدکم الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ آپ نے فرمایا لوگو زمانے کو برا بھلا مت کہنا کیونکہ اللہ خود زمانہ ہے۔ مطلب کیا کہ وہ زمانے کو خود چلانے والے ہیں۔ لہٰذا دوستو جو کسی وقت کو منحوس کہتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے۔ دوستو اب دوسری حدیث سنیے گا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ دوستو اس سے پتہ چلا آپ کو بدشگونی لینے سے کتنی نفرت تھی۔ آپ نے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ لیکن دوستو اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو سفر کے مہینے کو یا کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا، کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں لیتا، تو بھائی اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو چارہ ہی گھی کے اندر ہیں۔ اب میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھائی حدیث سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی کچھ صفات آپ نے بیان کی دوستو، کچھ خوبیاں، جن میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کہ یہ لوگ بدشگونی لیتے ہوں گے نہیں، یہ کسی سے بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور نہ ہی کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوں گے جیسے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دوستو بہت سارے توہمات ہیں جو ہمارے اندر سفر کے مہینے کے تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے،
لوگ اس مہینے میں چنے بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر مختلف تالابوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ رزق میں اضافہ ہو اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں۔ دوستو ایسی ہی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اور دوستو کیا کہتے ہیں کہ بھئی مردوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ منحوس مہینہ ہے، اور کہتے ہیں 13 تیز یعنی کہ اس کی 13 تاریخ بہت زیادہ منحوس ہے، اور اس کی آخری بدھ کو کاروبار سے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی زیادہ منحوس ہے۔ دوستو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں۔ اب آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ہے یا نہیں۔ دوستو اگر آپ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک قرآن و سنت کی ایسی اچھی باتیں پہنچتی رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ قرآن و سنت کی باتیں آپ تک پہنچیں تو بھائی آپ کی پھر مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔